اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں جماعت کے طلبات کے لیے جن لوگوں نے یہ سبجیکٹ رکھا ہے ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن، اس سال نئی بک انٹروڈیوس کروا رہی ہوں میں۔ پہلے ہم ایک اور بک پڑھایا کرتے تھے، اس سال میں نئی بک انٹروڈیوس کروا رہی ہوں۔ ہوپ فلی انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی، تو انشاءاللہ ہم چلتے ہیں نیکسٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں 19 چیپٹر ہیں اس میں، تو اس میں جو فرسٹ چیپٹر ہے وہ تعلیم جسمانی کی تعریف و اہمیت ہے۔ تعلیم جسمانی کی تعریف و اہمیت کے بارے میں ہم لوگ فرسٹ چیپٹر میں پڑھیں گے، اور پھر فردر ہم لوگ چلتے جائیں گے 19 چیپٹر تک۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ شارٹ آنسرس کریں گے ہم، نیکسٹ ہم اس کی ان ڈیٹیل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ چلتے ہیں۔ یہ سن شاہی پیج نمبر میرے پاس 74 ہے، البدر والوں کی بک ہے یہ، تو اس میں پیج نمبر 74 ہے۔ تعلیم جسمانی کی کوئی سی 2 ڈیفینیشنز ہیں۔ تعلیم جسمانی علم کا وہ حصہ ہے جس کے تعلق بڑے عضلات کی حرکات اور ان سے متعلقہ رد عمل سے وابستہ ہے۔ جیسے بڑے عضلات ہمارے ٹانگیں ہیں، ہاتھ، ٹانگیں، بازو، تو ان سے ہم جو ہے موومنٹس کرتے ہیں، تو اس سے جو رد عمل ہے اس کے رد عمل یہ ہے کہ ہم اس سے چل سکتے ہیں۔ تو یہ ایک جیبیناش رائٹر ہے، اس کی یہ ڈیفینیشن ہے۔ نیکسٹ چارلس بچر لکھتا ہے کہ تعلیم جسمانی مکمل تعلیمی عمل کا ایک ایسا لازمی جزو ہے جس کا مقصد فرد کی جسمانی یعنی اس کو فزیکلی فٹ بنانا، ذہنی یعنی اس کو مینٹلی اسٹرانگ بنانا، جذباتی ایموشنلی اسٹرانگ، معاشرتی صلاحیت معاشرے میں رہنا کس طرح ہے اس کی کمیونیکیشن سکلز کو کس طرح ڈیولپ کرنا ہے، تو یہ سب کچھ جو ہے ہمیں تعلیم جسمانی سکھاتا ہے۔ یعنی معاشرتی صلاحیتوں کو یہ 4 سے 5 جو صلاحیتیں دی گئی ہیں، ان سب کو جسمانی سرگرمیوں کے ذریعے متوازن انداز میں پروان چڑھانا ہے۔ متوازن انداز سے مراد یہ ہے کہ متوازن انداز ہوتا ہے کہ بیلنس، نہ زیادہ ایکسٹریم لیول نہ اس کا لویسٹ لیول، یعنی نہ تو ہمیں اس سے زیادہ غصہ اگریشن کرنا سکھا رہا ہے ہمیں فزیکل ایجوکیشن، یہ ساری جو چیزیں ہم لوگ فزیکل ایکٹیویٹیز کے ذریعے سیکھیں گے، اور نہ ہی یہ ہمیں زیادہ سمپیتھیٹک جو فیلنگز آتی ہیں انسان کو بیچارگی والی، اس میں لے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، فزیکل ایکٹیویٹیز جو ہے انسان کو فٹ بناتی ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے، تعلیم جسمانی سے کیا مراد ہے؟ تعلیم جسمانی ایک ایسا تعلیمی عمل ہے جس میں افراد کو جسمانی ورزشوں اور جسمانی حرکات کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی خاص جسمانی سرگرمیاں ہوتی ہیں جو جذباتی، ذہنی، سماجی اور جسمانی طور پر صحت مند شہری بنانے میں معاون ثابت ہوں۔ یعنی ایسی تمام جسمانی سرگرمیاں کوئی بھی لے لیں جو پازیٹیو وے میں آپ کو فٹ بنائیں، آپ کو جس موشنز پہ کنٹرول کرنا سکھائیں، آپ کو مینٹلی بہت زیادہ اسٹرانگ بنا دیں، آپ کو اپنے ایموشنز پہ کنٹرول کرنا آ جائے، آپ اپنی فیلنگز کو چھپا سکیں، اور سماجی طور پر آپ معاشرے میں، سماج کہتے ہیں معاشرے کو، تو سماج میں ہم نے کس طرح رہنا ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ آپ کو سکھا دیں۔ نیکسٹ ہے ویمن کی ڈیفینیشن۔ تعلیم جسمانی عام تعلیم کی وہ شاخ ہے جس کا مقصد جسمانی سرگرمیوں کے ذریعے فرد کی مکمل نشوونما اور تربیت کرنا ہے، انسان کو کمپلیٹلی ڈیولپ کرتے، اس کی پرسنالٹی مکمل طور پر میچور ہو جائے۔ نیکسٹ یہ بھی ناش ہے، یہ ڈیفینیشن دوبارہ رپیٹ کی گئی ہے، تو نیکسٹ ہم چلتے ہیں۔ نیکسٹ ڈیفینیشن ہے چارلس بچر کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے، تو یہ ڈیفینیشن بھی ابھی ہم نے اوپر پڑھی ہے، جو فرسٹ کویسچن میں 2 ڈیفینیشنز تھی، کوئی سی بھی 2 ڈیفینیشنز، تو یہ ڈیفینیشن اس میں بتائی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ سارا کچھ لکھا گیا کہ یہ 2019 میں، 18 میں، 16 میں، ایسے ڈفرینٹ جو بھی بورڈز میں آئے ہیں، یہ امپورٹنٹ کویسچنز کتنی بار رپیٹ کیے گئے ہیں ریسنٹلی، یہ سارے 2014 سے لے کے اب تک کے سارے جو ہیں ایئر ساتھ لکھ دیے گئے ہیں کہ اس سال میں اس ٹائم جو آیا ہے کویسچن۔ نیکسٹ کویسچن نمبر 6 پہ چلتے ہیں۔ روسو کی ڈیفینیشن ہے کہ اگر آپ ذہانت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو جسم کو طاقتور بنائیں۔ ذہانت جو ہے وہ انسان کا مینٹلی اسٹرانگ ہونے سے پیدا ہوگی۔ آپ ذہنی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو فٹ رکھا ہوتا ہے، لیکن اس کو مزید فٹ رکھنے کے لیے آپ کو اپنی جو فزیک ہے اس پہ جو ہے وہ ورک آؤٹ کرنا ہوتا ہے۔ یعنی آپ ایک اچھی ڈائٹ لیں، آپ اپنی ایکسرسائز کریں، تو آپ کا جو مینٹلٹی لیول ہے یا اپروچ ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ ہے روزل نیٹ کسیڈی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تعلیم جسمانی ان تبدیلیوں کا مجموعہ ہے جو کسی فرد واحد میں ان تجربات کی وجہ سے رونما ہوتی ہیں جن کا مجموعہ حرکاتی سرگرمیاں ہیں۔
یعنی ایسی تمام تبدیلیاں انسان میں جو کسی بھی فرد میں کام کرتے ہوئے رونما ہوں گی، تو یعنی فزیکل ایکٹیویٹیز کے ذریعے جو بھی تبدیلیاں کسی بھی فرد میں رونما ہوں گی، وہ ساری جو ہیں وہ تبدیلیاں جو ہیں وہ تعلیم جسمانی کہلائیں گی۔ یعنی ایک ورک آؤٹ جو ہے، ایک اچھا ورک آؤٹ جو ہے آپ کو کس طرح فٹ بنائیں گا۔ آپ نے ایک ویٹ لوز کرنا ہے تو آپ نے ان تبدیلیوں کو یعنی مجموعہ وہ کہلائے گا، یعنی آپ نے کسی بھی ورک آؤٹ کو اپنانے کے لیے کون سا طریقہ کار یوز کیا۔ اس کے بعد وہ جو تجربہ تھا وہ اس کی وجہ سے ان جو تبدیلیاں آپ رونما ہوئیں، یہاں پہ آپ نے ویٹ لوس کرنا شروع کیا 1 منتھ بعد، 15 دن بعد آپ کا ڈائٹ پلان تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس کا ورک آؤٹ تھا پراپر، تو یہ ساری جو ہیں وہ سرگرمیاں، حرکاتی سرگرمیاں کہلائیں گی۔ نیکسٹ ہے جان لاک کا مقولہ تحریر کیجیے۔ صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ پایا جاتا ہے۔ صحت مند جسم جو ہے وہ صحت مند دماغ پیدا کرتا ہے۔ یہ جو مقولہ ہے یہ ہم لوگ بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، تو یہ اس لیے یہ جو مقولہ ہے یہ ہم لوگوں کو بچپن سے پتہ ہے، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اس پر عمل شاذ و نادر ہی کرتے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے اپنی ڈائٹس اچھی نہیں رکھتے، ہم پیزاز یا باقی جو فاسٹ فوڈز ہیں وہ ان سب کی طرف جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جسم جو ہے وہ فزیکلی طور پہ فٹ نہیں رہتا۔ تو یا تو اس کے ساتھ ایک اچھا ورک آؤٹ کیا جائے، تو اب جو مارننگ واک ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ صحت مند دماغ تبھی پیدا ہوگا جب ہمارا جسم اچھا ہوگا، تو جسم کی جو حالت ہے اس کو مد نظر ضرور رکھیں اپنے کو، تاکہ ہم ایک اچھے دماغ کو اپروچ کر سکیں۔ نیکسٹ ہے جان ڈیوی کی ڈیفینیشن لکھیے۔ جان ڈیوی جو ہے یہ ایک سوشلسٹ تھا، اس نے لکھا تھا یعنی علم عمرانیات میں اس کا بہت زیادہ عمل دخل ہے، یعنی سماج میں کس طرح رہنا ہے۔ اس نے بہت ساری ڈیفینیشنز جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں۔ تو فزیکل ایجوکیشن کے بارے میں اس نے لکھا ہے کہ تعلیم جسمانی ایک ایسا طریقہ زندگی ہے جس میں ایسی منتخب سرگرمیوں پر عمل کیا جاتا ہے جس سے انسانی طرز عمل کی تعمیر، جسمانی بلیدی اور ذہنی نشو و نما کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ انسانی طرز عمل کی تعمیر یعنی انسان کا رہنا سہنا، جسمانی بالیدگی یعنی جسمانی نشو و نما، اور ذہنی نشو و نما، ذہن کس طرح ڈیولپ ہونا ہے، وہ سارے اس کے تقاضے جو ہیں وہ پورے ہوں گے۔ اب ہم نیکسٹ کویسچن پہ چلیں گے۔ کویسچن نمبر 10 ہے تعلیم جسمانی سے معاشرتی نشو و نما کیسے ہوتی ہے؟ یعنی ایک معاشرہ کس طرح جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا تعلیم جسمانی سے۔ تعلیم جسمانی ایک صحت مند اور تندرست کھلاڑی کا معاشرے میں سر فخر سے بلند کر دیتی ہے۔ جسمانی اہلیت کی بنیاد پر یعنی جسمانی ابیلٹیز کی بنیاد پر کھلاڑی معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اسی طرح ایک مفید شہری کی زندگی حیثیت سے زندگی بسر کرتا ہے۔ یہاں پہ جو بسر ہے وہ اس کو سین کے ساتھ کر لیجیے گا آپ لوگ، بکس میں یہاں پہ مسٹیک ہے، تو اس کو آپ لوگ صحیح کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کویسچن میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک جو صحت مند کھلاڑی ہے اور تندرست کھلاڑی جو ہے وہ جب کھیلنے کے لیے جاتا ہے تو وہ ہمارے معاشرے کو جو ہے وہ ایک پہچان دیتا ہے۔ جیسے ہم لوگ جائیں گے کہیں بھی کھیلنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارا جو کھلاڑی ہے وہ وہاں پرچم لہرائے گا تو پاکستان کو ریپریزنٹ کرے گا۔ ایک اچھا فزیکلی فٹ کھلاڑی جو ہے وہ اگر پوزیشن لے کے آئے گا تو وہ پاکستان کا نام اور سربلند کرے گا۔ جیسے ہمارے یہاں کرکٹ ٹیم ہے تو ہم اس کو بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں، جیسے شاہد افریدی ہیں تو ہم اس کو جانتے ہیں، تو ان کو اس لیے جانتے ہیں کہ وہ ایک بہت اچھے پلیئر رہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو عزت کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے حدیث کے حوالے سے تعلیم جسمانی کی اہمیت واضح کیجیے۔ اسلام اپنے آپ کو مضبوط بنانے کا درس دیتا ہے، اور حدیث یہ ہے کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ اسلام بھی جسمانی مضبوطی پر زور دیتا ہے۔ تعلیم جسمانی کی سرگرمیوں کا مقصد بھی جسمانی مضبوطی ہے، یعنی جو ایک طاقتور مومن ہے وہ کمزور مومن سے بہتر ہے۔ یعنی جو ایک فزیکلی فٹ مومن ہے وہ اپنی عبادات بھی بہتر کر سکتا ہے، وہ سپورٹس میں بھی بہتر ہو سکتا ہے، وہ ہر چیز میں بہتر ہو سکتا ہے نسبتاً ایک کمزور مومن کے۔ کمزور یہ نہیں کہ اس کا دل کمزور ہے، ایسے فزیک کی بات کی جا رہی ہے، اس کو دوسرے ورڈ سے میں نہیں لینا کہ وہ یعنی ایک بیمار ہو جاتا ہے بندہ، اس کی عبادات اس حوالے سے نہیں ہوتی، یا اس کی جو گرپ ہے اپنی عبادات پہ یا اپنی سپورٹس پہ ویسے نہیں ہوتی جس طرح ایک صحت مند ہوتا ہے، یعنی وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، وہ اپنی عبادات کے لیے جا سکتا ہے، تو اس طرح جو ہے وہ اس کی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔
नस्बतन उस मोमिन के जो बीमार है। ठीक है, नेक्स्ट है तलीम जिस्मानी की अहमियत के 2 नुकात तहरीर कीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है मुतवाज़न नशोनुमा, यानी इससे जो इस तलीम जिस्मानी को बनाने से हमारे जो मकासद हैं वो क्या क्या हमें हासिल होंगे, इस क्वेश्चन का बेसिक मकसद ये है। फर्स्ट है मुतवाज़न नशोनुमा, जिस्मानी मजबूती, क़यादत की फ़राहमी का ज़रिया और बाहमी ताउन में इजाफ़ा, सलाहियतों के इज़हार के मौक़े। एक तो मुतवाज़न नशोनुमा होगी, हमारा जिस्म जो है वो बहुत अच्छा डेवलप होगा, हम लोग जो है वो एक बैलेंस ज़िंदगी की तरफ आ जाएंगे, अपनी जो गैर ज़रूरी एक्टिविटीज़ थी वो छोड़ देंगे, हम अपना डाइट प्लान अच्छा कर लेंगे, हम अपना एक एक्सरसाइज का शेड्यूल बना लेंगे। तो हम लोग जो जितना टाइम मोबाइल पे सर्व करते हैं उससे ज़्यादा जो है वो उस पर सर्व करेंगे, अपनी एक्टिविटीज़ पे सर्व करेंगे, तो हम एक अच्छा और बैलेंस जो है वो अपना बॉडी स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है जिस्मानी मजबूती, जब हम मुतवाज़न नशोनुमा की तरफ आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जो जिस्मानी मजबूती है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी, हम लोग एक बैलेंस नशोनुमा को अपना की तरफ आ जाएंगे, मजबूती की तरफ आ जाएगा हमारा जिस्म, बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट है क़यादत की फ़राहमी का ज़रिया। अच्छा, जब हम गेम्स की तरफ आते हैं, स्पोर्ट्स की तरफ आते हैं, तो हमारी जो चीज़ें हैं वो बहुत बेहतर हो जाती हैं। हमारे अंदर जो एक सलाहियतें होती हैं ना, एक रोल मॉडल बनने की, या जैसे मॉनिटर बनने की क्लासरूम में, या कैप्टन बनने की, वो हमें खुल के पता चलती हैं कि हम लोग जो है किस टाइम पे कौन सा जो काम है वो बेहतर कर सकते हैं, या कौन सी चीज़ें जो है वो हम किस चीज़ पे हम किस तरह का रिएक्ट कर रहे हैं, हमारा डिसीजन क्या है, तो हम लोग अपनी ज़ात को जो है बहुत अच्छी तरह पहचान सकते हैं। क़यादत की फ़राहमी का ज़रिया बन जाता है, जैसे हम अपनी टीम को लेके चलना है तो हमने एज अ कैप्टन किस तरह बिहेव करना है। और नेक्स्ट है बाहमी ताउन में इजाफ़ा, हमारी जो टीम होती है, हमारा जो क्लासरूम है, जैसे हम अपने क्लासरूम को देखें तो आपस में जो हमारा ताल्लुक़ है वो बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा, हम आपस में चीज़ों को कम्युनिकेट बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, चीज़ों को समझ के चलेंगे और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे। सलाहियतों के इज़हार का मौक़े, इंसान के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी जितनी भी चीज़ें हैं, उसके इज़हार का बेहतरीन मौका मिलेगा हमें, यानी हम लोग अच्छा खेल सकते हैं, हमें मौका दिया जाए तो हम बेहतर पोजीशंस भी ला सकते हैं, यानी फ़र्स्ट नहीं लेके आएंगे तो कम से कम सेकंड आ जाएंगे, नेक्स्ट हम सेकंड पे होते हुए फ़र्स्ट के लिए मेहनत करेंगे तो हम फ़र्स्ट भी पोजीशन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा से क्या मुराद है? जिस्मानी सरगर्मियों में हिस्सा लेने से इंसान की ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मुतवाज़न नशोनुमा होती है और वो मुख्तलिफ़ शोबा-ए ज़िंदगी में अहसन तरीके से तरक्की की मनाज़िल तय करता है। जिस्मानी नशोनुमा जो है वो बहुत ज़रूरी है, दोनों बल्कि दोनों मिलके एक अच्छा इंसान डेवलप करेंगी, एक बेहतर फ़िज़ीक और बेहतर दिमाग जो है वो हमें अच्छी ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाएगा। आपके पास अच्छा ज़हन है, अच्छी सेहत है, तो आप ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हो सकते हैं, आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप अच्छी सेहत के साथ नहीं हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। आपकी जो आपकी सलाहियतों को भी ज़ंग लगना शुरू हो जाएगा अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो। आप रोज़ बीमार रहेंगे, तो आप बिस्तर पे बैठे रहेंगे तो आपकी जो ज़हनी सलाहियत है वो भी साथ बीमार होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका मकसद ये है कि मुझे ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबे हैं उनमें इंसान बहुत अच्छे तरीके से, यानी रोज़ बरोज़ तरक्की करते हुए बहुत अच्छी जगह पे जा सकता है, बहुत अच्छी पोस्ट पे जा सकता है। नेक्स्ट है फ़िज़िकल एजुकेशन की अहमियत मुख्तसरन तहरीर करनी है। तलीम जिस्मानी बेक वक्त, यानी एक ही वक्त में साइंस भी है और फ़न भी, यानी ये किस तरह है कि हरकत के कवानीन हैं, लॉज ऑफ मोशन, जिस्मानी अज़ा के अफ़ाल और इनके रद्दअमल के असरात इंसानी जिस्म को साइंस का दर्जा देते हैं। जैसे बायोमैकेनिक्स है या बहुत और दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, साइकोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, इन चीज़ों को पढ़ें तो ये सारी साइंस की तरफ लेके जाती हैं, इसलिए तलीम जिस्मानी जो है वो साइंस का दर्जा रखती है। खेलों की सरगर्मियाँ, जिमनास्टिक और हरकत का माहिराना अमल इसे फ़नकार बना देते हैं, यानी इसे उसको, जैसे आप जिमनास्टिक देखें टीवी पे, आपने कभी किसी को करते हुए देखा हो तो आप इसको देखेंगे कि
اس کا جو عمل ہے وہ اسے فن کا درجہ رکھتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ طلباء کو معیاری قامت، جسمانی سرگرمیوں میں مہارت، آزار پٹھوں کے صحت مندانہ افعال، بیماریوں سے بچاؤ اور تفریحی سرگرمیوں کی اہمیت ذہن نشین کرائی جائے، کیونکہ یہ جسمانی تعلیم کا حصہ ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو افراد پر یقیناً صحت مندانہ اثرات مرتب ہوں گے۔ آپ ایک اچھا طرز عمل اپنائیں گے تو آپ کا جو آپ ان سب چیزوں کو سیکھ جائیں گے۔ جیسے ہم لوگ فزکس میں پڑھتے ہیں لاز آف موشن ہے، یعنی حرکت کے قوانین ہیں، تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ فزیکل ایجوکیشن میں ان کا امپیکٹ ہے۔ وہ چیزیں اس لیے اس کو سائنس بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو سائنس کا درجہ دیتے ہیں، کہ اس کی جو چیزیں ہیں وہ سائنس کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ جسمانی اعضاء کی جو ہسٹری ہے، اناٹمی، فزیولوجی، اعضاء کس طرح تشکیل پاتے ہیں، اس کے مسلس کس طرح کام کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں سائنس کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ لیکن وہ اینڈ پہ کہتے ہیں کہ جو معیاری قامت ہے یا ان ساری چیزوں کو سے بچاؤ کی، یعنی ہم پہ جو بیماریاں اثر انداز ہوتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ معاف کرے کس ٹائم کرونا ہے، تو ہمارے پاس اگر ایک اچھا لاہے عمل ہوگا، ہم نے اس طرح بچنا ہے، اس طرح کرنا ہے۔ آپ کے ہاتھ بار بار ہم لوگ سینیٹائز بھی کرواتے ہیں کالجز میں، آپ کو ماسک پہن کر آنے کا کہا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو بار بار ذہن نشین کروائی جائیں، کیونکہ یہ بھی تعلیم جسمانی کا حصہ ہیں، اور اگر ہم ساری چیزوں پر عمل کرتے ہیں تو افراد پر یقیناً صحت مندانہ اثرات ہی مرتب ہوں گے۔ نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 15، تعلیم جسمانی کی سرگرمیاں ذہنی نشو و نما پر اثر انداز ہوتی ہیں، مختصراً بیان کریں یعنی کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں۔ تعلیم جسمانی کی سرگرمیاں فرد کی ذہنی صلاحیتوں کو بہترین انداز میں پروان چڑھاتی ہیں۔ تعلیم جسمانی کا اہم مقصد جسمانی قوتوں کو پروان چڑھانے کے ساتھ ساتھ ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے۔ تعلیم جسمانی کے حرکات ذہنی نشو و نما کا ذریعہ ہیں، جس سے فرد میں قوت مشاہدہ، جستجو اور تجسس پسندی کی عادات پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی انسان جو ہے وہ ان کو سرچ آؤٹ کرتا ہے، اس کی جستجو میں لگ جاتا ہے، یعنی پانے کی کوشش کرتا ہے، قوت مشاہدہ بڑھ جاتی ہے، انسان کا دماغ بہتر کام کرے گا تو ان چیزوں کے بارے میں زیادہ ویسٹ طور پہ، یعنی ان کو ایک وائڈ لیول پر اپروچ کر سکے گا، یعنی ان کو بہترین انداز میں سرچ آؤٹ کرے گا اور پھر اس کو اپنی زندگی میں لے کر آنے کی بھی کوشش کرے گا۔ نیکسٹ کویسچن نمبر 16 ہے، انسانی جسم پر صنعتی ترقی کے منفی اثرات تحریر کرنے ہیں۔ عدم حفظان صحت ہے، یعنی جو زندگی ہے وہ حفاظت ہے اس میں کمی ہو رہی ہے، شرح مواد میں زیادتی ہو رہی ہے جب صنعتی ترقی زیادہ ہوگی، کیونکہ جو صنعتی ترقی ہے وہ دھواں اور ایسی بیماریاں لے کے آتی ہے جس سے ہماری جو شرح مواد ہے اس میں آٹومیٹکلی بیماریوں کی وجہ سے زیادتی ہو جاتی ہے، شرح مواد زیادہ ہو جائے گی، دولت کی غلط تقسیم ہو جائے گی، اور یعنی دولت کی غلط تقسیم اس طرح ہوگی جو امیر ہے وہ امیر تر ہے، غریب جو ہے وہ غریب تر ہے، جو درمیانی طبقہ ہے وہ دونوں سائڈز پہ رل رہا ہوتا ہے۔ تو نیکسٹ ہے مادہ پرستی اور معاشرتی برائیاں۔ مادہ پرستی اور معاشرتی برائیاں بڑھ گئی ہیں، لوگ مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں، چیزوں سے پیار کرتے ہیں، انسانوں سے پیار نہیں کرتے۔ نیکسٹ ہے گنجان آبادیاں، آبادیاں بڑھتی جا رہی ہیں، آبادی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ کھیلوں کے میدان ختم ہو رہے ہیں اور چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہونے کی بجائے خراب ہوتی جا رہی ہیں۔ لوگوں کو روزگار تو مل رہا ہے لیکن اس کے ساتھ بیماریاں بھی وہ اپنی جیب میں ڈال کر وہاں سے آتے ہیں، جہاں وہ جاب کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں سے بہت ساری بیماریاں گھروں میں لے کے آتے ہیں، پھیپھڑوں کی بیماریاں، سانس کی بیماریاں، یہ جو دھواں ہے یہ ہمارے سارا جو ریسپیریٹری سسٹم ہے اس کو تباہ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری مینٹل اور فزیکل جو ڈیولپمنٹ ہے اس پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ دستی ہنر کا قتل ہے، جو لوگ چیزیں ہاتھ سے بناتے تھے ان کا قتل ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ ان افراد کا قتل ہو رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ہاتھ سے بنائی جاتی تھیں اب وہ چیزیں مشین سے بنائی جا رہی ہیں، تو ان لوگوں کی چیزیں بکتی نہیں ہیں، وہ لوگ بیچارے ہاتھوں کی چیزیں بنا کر بیٹھے رہتے ہیں، ان سے خریدتا کوئی نہیں ہے، اس طرح ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ تو تیز اور مصروف زندگی ہو گئی ہے، ہر کوئی مصروف ہے، موبائل پہ فری بیٹھے ہوئے بھی ہم کسی بڑے کے پاس بیٹھے ہوئے موبائل لے کے بیٹھے ہوتے ہیں تو خود کو یہ شعور کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ بہت مصروف ہیں، ہماری زندگی اتنی مصروف ہے کہ ہمارے پاس کسی کو دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اکتاہٹ اور سستی بھی ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ اکتا جاتے ہیں چیزوں سے اور پھر بھی ہم لوگ سستی رہتے ہیں۔ اور نیکسٹ جو کویسچن ہے وہ ہے تعلیم جسمانی جرائم کی روک تھام میں کیسے مددگار ثابت ہوتی ہے۔ تعلیمی جو سرگرمیاں ہیں یا تفریحی سرگرمیاں شرکت سے لوگوں کا چال چلن اور اخلاق بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔
جس کی وجہ سے جرائم میں کمی واقع ہوتی ہے۔ نوجوان نسل کے لیے ایسا سازگار ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ بھی کسی تعمیری اور مفید سرگرمی میں حصہ لے سکتے ہیں، اور کسی فرد کی انفرادی نشوونما کے ساتھ ساتھ اسے کارآمد اور معزز شہری بھی بنا دیتی ہے۔ تفریحی جو سرگرمیاں ہیں وہ انسانوں کو آپس میں اور اخلاق بہتر کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ جرائم میں کمی آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے، لوگوں کو اچھے اخلاق مل جاتے ہیں تو جرائم میں کمی آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا جو لیسن ہے یہ آج 17 کویسچن تک ہے، شارٹ آنسرس تک، فرسٹ چیپٹر کے 17 شارٹ آنسرس آج ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم 18 سے نیکسٹ کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔